بسم اللہ الرحمن الرحیم. بار بار بول رہا، اس پہ سٹریس کر رہا کہ مانگو تو حلال رزق مانگو، رزقاً واسعاً، واسعاً پھیلا ہوا، حلالن یہ رزق مانگو. اور جب تم حلال رزق مانگتے ہو نا تو اس کو اللہ زیادہ عطا کرتا، زیادہ عطا کرتا. مانگ کے تو دیکھو، اپنی زبان پہ یہ لاؤ کہ اللہ مجھے ایک پینی بھی، ایک پینی، ایک سینٹ مجھے حرام کا نہیں چاہیے، مجھے صرف حلال چاہیے. حلال رزق ملے گا، اس میں برکت ہوگی. اس کے لیے روز ایک دعا کرو. میں ایک لائن کی دعا دے رہا آپ کو، جسٹ ون لائن کی، اور واسطہ بی بی مظلوم بی بی زہرا کا دینا، دے کے دعا کرنا. میں عربی میں پڑھا، پھر اردو میں اس کا ٹرانسلیشن کروں گا. روز صبح اٹھ کے when you get up just say one word، ایک لائن ہے بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. ایک لائن کی دعا ہے، یہ دعا مانگو. یہ ایکچولی شکر ہے، تھینک یو ہے اللہ کا. الحمدللہ الذی، شکر ادا کر رہے ہیں آپ. دیکھو کہ یہ ایک لائن کی تم دعا مانگ رہے، اور بی بی زہرا کا واسطہ دے کے دعا مانگ رہے، بحق فاطمہ بول رہے، وہ ابیہا و بالوا و بنیا بول رہے. اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں. اس کا ترجمہ میں پڑھ کے سناتا آپ کو کہ اگر تم روز یہ شکر ادا کرو، یہ میں نہیں بول رہا، یہ مفاتیح الجناں میں شیخ عباس قمی نے روایت کیے، اور انہوں نے قول رسول کو پیش کیا. اس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر، اور ارشاد بھی فرما رہے مولا سے، انہیں دو معصوم سے یہ روایت ہمارے پاس ہے. 4 شکر ہے، جس میں سے ایک میں نے آپ کو بتایا کہ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. صبح اٹھ کے انگلش میں بولو، اردو میں بولو، گجراتی میں بولو، جو آپ کی زبان ہے اس میں بولو. کیا بولنا ہے؟ اللہ تیرا، پلیز غور سے سنو، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. اللہ کتنا آسان سن رہے ہیں یہاں. آپ انصاف سے بولو، اگر بندوں کے ہاتھ میں میرا رزق آ جاتا تو غریب زندہ رہ سکتا تھا؟ صرف پیسے والے زندہ رہتے. اللہ نے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں دیے. ذہن سے نکال دو کہ اس کے پاس میرا رزق ہے، اس کے پاس. نو، رزق کا دینے والا وہ رازق وہ ہے. یا رازق ہو، اللہ کا یہ نام ہے. 99 نیمز میں سے یا رازق ہو، اور ایک نام ہے یا وہاب ہو. یہ دونوں ناموں کی آپ تصویر پڑھ سکتے ہیں. فجر کے بعد 18 مرتبہ 18 ٹائمز مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ دے کے یا رازق ہو پڑھو 18 مرتبہ صبح میں، اور یا وہابو 18 ٹائمز. وہابو کے معنی ہے پرووائڈر، دینے والا. رازق ہو تو آپ سمجھ رہے رزق کا دینے والا. وہ صرف رزق کو عطا کرتا ہے، وہ سب کو عطا کرتا ہے. میں بار بار کہہ رہا، دشمن کو بھی دے گا، مومن کو بھی دے گا، کافر کو بھی دے گا، مومن کو بھی دے گا. فرعون کو بھی دیا، موسیٰ کو بھی دیا. کسی کا رزق روکتا نہیں. اور بی بی زہرا سے بہتر واسطہ نہیں ہے. میں بار بار بول رہا، بی بی زہرا کا واسطہ دے کے بولو اللہ میرے رزق کو کھول دو. آپ کل سے شروع کرو، یہ بی بی کی ولادت تک آپ خود دیکھنا کہ میلبورن میں تمہارے حالات بدلتے کیسا. اگر کوئی یہ تسبیح پڑھے جو میں بتا رہا آپ کو، بی بی کی تسبیح 18 مرتبہ یا رازق ہو بولو، اور 18 مرتبہ یا وہابو بولو. دونوں اللہ کے نام ہیں. وہابو یعنی پرووائڈر، دینے والا. رازق ہو تو رازق ہو. 20 جمادی الثانی میری مظلوم بی بی کی ولادت ہے. اس دن تک یہ پڑھ کے دیکھو. پھر یہ نہیں کرنا کہ اس کے بعد بند کر دیا، یہ نہیں کرنا. آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں برکت کتنی ہوگی، آپ کا رزق کھل رہا کیسے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ جس کے دروازے کئی سالوں سے بند تھے، وہ ہر عبادت کر رہا تھا، ہر نماز پڑھ رہا، شب نماز تک پڑھ رہا. اس لیے کہ نماز شب کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی نماز شب پڑھتا ہے اور یہ وہ بولتا ہے، جملے سنو، نماز شب کوئی پڑھتا ہے اور یہ وہ بولتا ہے کہ میرا رزق رکا ہوا ہے، تو کہا وہ کاذب ہے، جھوٹا ہے. اتنی گارنٹی دی گئی اس نماز کی کہ اگر کوئی نماز شب پڑھے اور بولے میرا رزق رکا ہوا ہے، جھوٹا ہے.
اس کو چیک کرنا پڑے گا اپنے آپ کو کہ اس سے کوئی خاص گناہ تو نہیں ہو رہا جس سے رزق رک رہا. رزق رکتا ہے کچھ گناہوں سے جو ہمارے سماج کے، معاشرے کے، سوسائٹی کے کامن گناہ ہیں. بہت کامن گناہ جس کو آج ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، وہ اتنے کامن گناہ، وہ آج میں نہیں چھیڑوں گا. میں آج آپ کو رزق کے بارے میں ہی بتا رہا. کل اس کی وجہ بتاؤں گا کہ کن وجہوں سے رزق رکتا ہے. تو اگر یہ کوئی تصویر پڑھے اور نماز شب پڑھے تو اس کا رزق کبھی بھی نہیں رکے. جاب سے تم کبھی لے آف ہوگے ہی نہیں. پورے سڈنی میں بزنس نہیں ہوگا، تمہارا بزنس ہوگا. تمہاری جاب ہمیشہ سیکیورڈ رہے گی. کئی فائدے بتائے گئے اس سے. کیسا رازق ہے وہ، اللہ رازق کیسا ہے. نبی سلیمان کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. نبی سلیمان، غور سے سننا کہ اللہ رازق کیسا ہے. نبی سلیمان یہ وہ نبی ہے کہ جس کو اللہ نے، جنہوں نے مسجد اقصی بنائی یا کمپلیٹ کی اسرائیل میں جو ہے. نبی سلیمان ایک عظیم نبی تھا جس کو اللہ نے پوری دنیا پہ حکومت دی تھی. پوری دنیا کا وہ بادشاہ تھا اور نبی بھی تھے. انہی کے واقعات ہیں کہ جن کو اللہ نے، ان کو سارے جانوروں کی لینگویج، زبان جانتے تھے. وہ انہیں چونٹی کی زبان بھی جانتے تھے، پرندوں کی زبان جانتے تھے، چرند پرند برڈز، ہر سب کی زبان، سب کی لینگویج ان کو آتی تھی. اللہ نے ان کو یہ علم دیا تھا. اب سوچو چونٹی اینڈ جس کو بولتے ہیں، سورہ نمل قرآن میں پورا سورہ اس کے اوپر. عربی میں نمل چونٹی کو بولتے ہیں. سورہ نمل میں پورا واقعہ ہے سلیمان کا کہ کیسے چونٹیوں کے سردار سے سلیمان نے بات کی تھی اور ہاتھ پہ لے کے. چونٹی کتنی ہوتی؟ اتنی سی ہوتی جو آپ کے پیروں میں آتی ہے اور ختم ہو جاتی. اس کی لینگویج یہ جانتے تھے جب. اور ان کے پاس ایک تخت تھا، تخت بہت بڑا ایک تخت تھا اور اس پہ یہ بیٹھتے تھے اور اس پہ فلائی کرتے تھے. میں بات کر رہا 4000 سال پرانی اپروکسیمیٹلی. اس زمانے میں فلائنگ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. آج ایئر کرافٹس آ گئے، اگر سامنے سے کوئی ایئر کرافٹ گیا تو ہم کھڑے رہ کے ایسا نہیں دیکھتے. اس زمانے میں جب ان کا تخت فلائی کرتا تھا اس نبی کا، تو پوری دنیا میں جتنے لوگ جہاں سے فلائی کرتا تھا سب کھڑے رہ کے پریشان دیکھتے تھے کہ کیا شان ہے اللہ کی، یہ کیسے فلائی کر رہے ہیں ہواؤں میں. اس لیے کہ ان کی حکومت ہواؤں پہ بھی تھی. چونٹیوں کی بات آئی تو سن لے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، آپ خوش ہو جائیں گے کہ جب یہ فلائی کر رہے تھے تو چونٹیوں کا پوری لائن نیچے زمین پہ جا رہی تھی ایک ساتھ. چونٹیاں جب چلتی ہیں تو لائن سے چلتی ہیں، کیوں سے چلتی ہیں. تو چونٹیوں کا جو سردار تھا وہ اتنا سا، وہ اپنے پیروں پہ کھڑے رہ کے کہا کہ اوپر سے سلیمان کا تخت جا رہا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کے ساتھی تم کو کچل نہ دے، تم کو مان نہ دے، سیدھا اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ. ہوا نے چونٹیوں کے سردار کے ان جملوں کو سلیمان کے کانوں تک پہنچا دیا. انہوں نے فوراً تخت کو حکم دیا کہ نیچے اتر جا. وہ نیچے اترا، اس سردار کو بلایا اسی کی لینگویج. اتنا سا وہ آیا، انہوں نے اپنے ہاتھ پہ لیا، ہاتھ پہ لے کے کہا تجھے معلوم نہیں کہ میں نبی ہوں، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس نے کہا اے نبی خدا، آپ سے ڈر تھوڑی ہے، آپ کے ساتھیوں سے ہے. ارے کیا سن رہے، ڈر نبی سے نہیں تھا، ساتھیوں سے ڈر تھا. تو اس وقت سلیمان نے اس چونٹیوں کے سردار سے پوچھا یہ بتا کہ تیری پاس بہت بڑی فوج ہے؟ تو اس نے کہا نبی خدا میرے پاس تو بہت بڑی فوج ہے. اس نے پلٹ کے پوچھا آپ کے پاس کتنی ہے؟ مثال کے طور پر سلیمان نے کہا 100,000. اس زمانے کا پاپولیشن 100,000. اس نے کہا کہ میں ایک دن میں 100,000 زمین سے نکال سکتے ہیں، اتنی چونٹیاں ہیں میرے پاس. کہیں زیادہ آپ کا سے میرے پاس فوج ہے جس کا میں سردار ہوں. تو نبی ہے یہ. نبی نے پلٹ کے کہا اچھا اتنی فوج تیرے پاس ہے، تو یہ بتا سکتا کہ میل کتنے اور فیمیل کتنے، اس میں نر کتنے اور مادر کتنے؟ اس نے کہا سوری میں نہیں بتا سکتے. اس نے پلٹ کے سلیمان سے پوچھا آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ بھی تو نبی ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں بھی نہیں بتا سکتا. یہی سوال میرے مولا سے کیا گیا تھا، امام علی سے کیا گیا تھا کہ یا علی سلیمان سے پوچھا گیا تو انہوں نے تو نہیں بتایا
کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ علی نے کہا کہ کتنے آئے، کتنے ہے اور کتنے آنے والے نر اور مادر میں بتا دوں گا. تو صرف انسانوں کی نسلوں سے علی واقف نہیں تھا، جانوروں کی نسلوں سے بھی علی واقف تھا. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. اللہ رازق کیسا ہے؟ بس یہ تو بیچ میں بات آ گئی تھی. اللہ رازق کیسا ہے یہ سن لو. نبی سلیمان، ریور نائل ایجپٹ میں بڑی مشہور ریور ہے، ریور نائل، جہاں سے جناب موسیٰ گزرے تھے، جہاں پہ فرعون کا پورا لشکر، پوری آرمی اندر غرق ہو گئی تھی، ڈوب گئی تھی. تو نبی سلیمان، پلیز غور سے سنیں، میری طرف دیکھو. نبی سلیمان ریور نائل کے سامنے سے جا رہے تھے اور جانوروں کو، مچھلیوں کو دیکھا. اللہ رازق کیسا یہ دیکھو. اس نے، نبی سلیمان کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں ان جانوروں کی کو لنچ کروا دوں یا ڈنر کروا دوں، لنچ کروا دوں. دل میں خواہش آئی کہ میں جانوروں کی دعوت کروں. ہاتھوں کو اٹھا کے وہیں پہ کہا پروردگار، دیکھو نبی دعا کیسے مانگتا ہے. وہیں کھڑے رہ کے خیال آیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا دیا کہ اللہ کیا تو مجھے اجازت دے گا کہ یہ جانوروں کی میں دعوت کروں، کھانے پہ بلاؤں؟ آواز آئی، سلیمان تم نہیں کرا سکتے، تم نہیں کھلا سکتے ان کو. اس نے کہا نہیں 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 نہیں. نبی سلیمان نے کہا کہ نہیں نہیں پروردگار، پوری دریا نہیں، پوری ریور نائل کے جانور نہیں، اسپاٹ بتایا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک، بس اتنا. یہ اسپاٹ میں جتنے تیری مخلوق ہے، پانی کے، غور سے سنیں، جتنی پانی کے اندر مخلوق ہے ان کو میں لنچ کروانا چاہتا ہوں. کوئی بری بات نہیں تھی، لوگوں کو کھانا کھلانا تو ثواب ہے. یہ انہوں نے، ہم انسانوں کو نہیں کھلاتے، وہ جانوروں کو کھلانا چاہ رہے. ہم دعوت دینے سے پہلے سوچتے ہیں 1000 مرتبہ اس کو بلاؤں یا نہیں بلاؤں. ہمیشہ یاد رکھو، اگر رزق میں برکت چاہتے ہو، رزق کھولنا چاہتے ہو، تو اپنے گھر میں کسی مومن کو بلا کے کھانا کھلاؤ. میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں جا رہا 2 دن میں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، ایک دوسرے کی بات کر رہا ہوں. ایک دوسرے کو بلاؤ، ویکنڈ سے بلاؤ، جب بلاتے بلاؤ. اب یہ تو ایام فاطمیہ، اس میں نہیں، ایام فاطمیہ کے بعد. بہرحال اب اس میں کچھ بولنا بھی چاہتا تھا لیکن میں رک رہا کہ آپ کو یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ بلانے سے پہلے آپ کو کسی کا پرمیشن بھی لینا پڑتا ہوگا نا. مجھے نہیں معلوم میلبرن میں لینا پڑتا یا نہیں پڑتا، لیکن دنیا کے دوسرے حصوں میں تو لینا پڑتا ہے. 1 سے 2 دفعہ آپ بلا بھی نہیں سکتے بغیر پرمیشن. بلا سکتے، سب سر ہلا رہے، نہیں بلا سکتے. نہیں میں چھیڑنا نہیں چاہتا، میرے پاس بہت محدود وقت ہے، 15 منٹ رہ گئے میرے پاس بس. تو نبی سلیمان نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار پورے ریور کی نہیں، اسپاٹ بتائے، یہ اسپاٹ سے وہ اسپاٹ تک جتنی تیری مخلوق ہے ان کو میں لنچ پہ بلانا چاہتا. پھر آواز آئی نو. اللہ نے کہا نہیں سلیمان تم نہیں کرا سکتے. پھر انہوں نے مانگا. یہ بھی دعا مانگنے کا طریقہ ہے کہ اگر کبھی تمہاری میلبرن میں دعا قبول نہیں ہو رہی تو گھبراؤ مت، ڈس ہارٹڈ مت ہو، مانگتے جاؤ. اس کو مانگنا بہت پسند ہے. مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ. جیسے دروازے کو تم نوک کر رہے، کرتے جاؤ، کبھی تو کھلے گا. تو اسی انداز سے تم مانگتے جاؤ. ارے میں اتنا مانگ رہا مجھے نہیں مل رہا، کبھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہونا. تو نبی سلیمان نے پھر کہا پروردگار پلیز گیو می چانس پلیز. تو آواز آئی ٹھیک ہے سلیمان تم کر لو دعوت. اس نے، سلیمان نے کہا کہ فلاں دن یہ اسپاٹ سے وہ اسپاٹ پہ جتنی تیری مخلوق ہے اس کا لنچ میری طرف سے. دوستو عجیب بات ہے، جب یہ کہا اللہ کے پاس سے اوکے ہو گیا، سلیمان فوراً سجدے میں چلا گیا. یہ بھی ایک طریقہ ہے دعائیں کی قبولیت کا، نعمتوں کو بڑھانے کا، کہ نعمت ملی فوراً شکر ادا کرو. اس لیے کہ تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا. ہمیشہ شکریہ ادا کرنا. چلے گئے، ڈیٹ ڈیسائیڈ ہو گئی، ٹائم ڈیسائیڈ ہو گیا. نبی سلیمان آئے اس دریا کے پاس. ایک دن پہلے انہوں نے کہا کہ اس مخلوق سے، ان کی زبان تو جانتے تھے، کہ کل کا لنچ میری طرف سے. ٹائم دے دیا مثال کے طور پر 12 بجے، بتا دیا. چلے گئے. اب انتظام کیا، نبی کی دعوت ہے. میں آج کی زبان میں 7 کورس میل تھا. اگر ہم دعوت دیں گے تو 1 یا 2 کری پہ ختم کر دیں گے نہیں. اور سلیمان نے زبردست دعوت کا انتظام کیا. پورا
اتنا غذا لا کے ساحل کے اس اسپاٹ پہ جمع کر دیا. قصص الانبیاء کی روایت میں ہے کہ اتنا رکھا کہ نبی سلیمان کی فوج جو تھی، آرمی جو تھی، اتنی بڑی آرمی کے 6 مہینے کی جو غذا تھی وہ وہاں پہ تھی. سٹاک کر دیا. اس لیے کہ کیوں کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ نہیں سمجھ رہے کہ سلیمان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ نیچے کتنی ہے مخلوق. ارے یار، یہ وہی بتائے گا کہ جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے. سوائے مولا کے کوئی نہیں بتا سکتا تھا. اب سلیمان نے پائل اپ کر دیا پورا 6 مہینے کی ان کی غذا. اب میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. غذا رکھ دی گئی اور وہ وقت آیا. سلیمان نے 2 رکعت شکر کی نماز پڑھی. میں بار بار آپ کو ایک ایک چیز بتا رہا کہ رزق میں اضافہ کیسے ہوتا ہے. یہ اعمال کرنے سے. جب تم نماز پڑھو ہاتھ کو اٹھا کے بی بی کی تسبیح پڑھ کے بولو اس تسبیح زہرا کا واسطہ، میری مظلوم بی بی کا واسطہ. بی بی کے نام کے ساتھ ہمیشہ مظلومہ بولو، ہمیشہ سلام علیکہ یا مظلومہ بولو. اس لیے کہ بی بی سے بڑا مظلومہ کوئی نہیں. ہمیشہ مظلوم بی بی زہرا بولو. بی بی کا نام ایک دم مت لو، اس لیے کہ دنیا کو معلوم ہو تم اتنا مظلوم بولو، اتنا بولو کہ لوگ پوچھے تم سے غیر کہ فاطمہ پہ ظلم کس نے کیا تو تم بتا سکتے کہ فلاں 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 نے کیا. بی بی کے اوپر ظلم اتنا ہوا کیا؟ وہ دن آیا، لنچ کا ٹائم ہو گیا. سلیمان پہلے آ گئے، پورا ارینجمنٹ دیکھا. اب میری طرف دیکھو، ختم ہو گیا واقعہ. ارینجمنٹ دیکھا، شکر ادا کیا اللہ کا سجدہ کر کے، اور ٹائم ہوتے ہی اسپاٹ پہ آ گئے. آ کے ان کی لینگویج میں، ان کی زبان میں پکارا کہ سنو تمہارا لنچ تیار ہے، باہر آ جاؤ. بالکل ساحل کے کارنر پہ رکھ دیا تھا. اب نبی سلیمان، قصص الانبیاء، تاریخ اسلام، نجم الحسن قراروی، حیات القلوب، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جانور آنا شروع ہوئے پانی میں سے. بالکل وہیں پہ تھا. ہزاروں کے قسم کے جانور. ہم صرف مچھلی سمجھ رہے، اوپر صرف مچھلی سمجھ رہے. مولا علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ اللہ نے سمندر کے اندر ایک سمندر کو پیدا کیا ہے. کیا سمجھ رہے ہیں یار؟ سمندر کے اندر ایک سمندر ہے، اوشن کے اندر ایک اوشن ہے. اتنے جانور، اتنی مخلوق. دیکھیے دنیا میں زمین کے اوپر جو اللہ کے کریشن ہے نا، انسان جتنے بھی ہیں، ہم جان سکتے ہیں کہ فلاں کنٹری میں اتنے، فلاں میں اتنے، فلاں میں اتنے، فلاں میں اتنے. ایک اپروکسیمیٹلی آپ بتا سکتے ہیں کہ اتنے بلین ٹریلین لوگ اس وقت دنیا میں ہیں. اپروکسیمیٹلی بول رہا ہوں. ہر ملک کو اگر آپ چیک کریں، پانی کے اندر کتنے کسی کو نہیں معلوم. وہ بتائے جس کے سامنے خلق ہوا یا جس نے خلق کیا. مولانا نے کہا کہ اوشن کے اندر اوشن ہے، سمندر کے اندر اللہ نے ایک سمندر پیدا کیا. علامہ مجلسی لکھتے اور نجم الحسن قراروی لکھتے کہ جب جانور آنا شروع ہوئے باہر کھانے کے لیے آنا شروع ہوئے، نبی سلیمان اتنا بڑا نبی جو جانوروں کی زبان کو جانتا تھا، جو اتنا بڑا کام کیا کہ لنچ کا انتظام کیا، کھڑے رہ کے دیکھنے لگا، خوش ہونے لگا. کتنی دیر؟ 10 منٹ. 10 منٹ. 10 منٹ کے بعد سلیمان نے دیکھا، پلیز میری طرف دیکھ. سلیمان نے دیکھا اندر سے ایک جانور باہر آیا. باہر آ کر اس نے کھانا شروع کیا. کھاتے 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 جتنا رزق تھا وہاں پہ سب کھا لیا. سلیمان کے پسینے چھوٹ گئے. اب ان پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، اب پورا کھا لیا. کھا کے وہ اپنی زبان میں سلیمان کو ایسا دیکھتا ہے، نبی سلیمان کو، اور اپنی زبان میں کہتا ہے نبی خدا پیٹ نہیں بھرا. ارے کیا سنا یار. تو سلیمان نے کہا بابا تو نے سب کا کھا لیا اور پیٹ نہیں بھرا. ایسا تو نہیں کہ آج فری کا، یہ میرے جملے، ایسا تو نہیں یہ فری کا تھا تو کھا لیا پورا. ہوتا ہے نا، گھر میں نہیں کھاتے، گھر میں 2 روٹی کھائیں گے، باہر جائیں گے تو 4 کھائیں گے. اس لیے کہ بیوی بنا کے نہیں دیتی، میں کیا کروں. صلوات پڑھ لے ہیں محمد والے.
میلبرن کی بیوی نہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا، مجھے 3 دن رہنا ہے ابھی. تو اس نے کھانا شروع کیا. سلیمان نے کہا تو نے سب کا کھا لیا، پیٹ نہیں بھرا. اس نے کہا ہاں میرا نبی خدا میرا پیٹ نہیں بھرا. اب سلیمان کا جملہ سننا، کیا تو روز اتنا کھاتا ہے؟ اس جانور نے سلیمان کے چہرے کو دیکھا، سر کو ایسا اٹھا کے، پھر سر کو جھکایا، جھکا کے کہا میرا کریم پروردگار 3 مرتبہ روز اس سے زیادہ دیتا ہے مجھے. اسی لیے اللہ نے کہا تھا کہ سلیمان تم نہیں کھلا سکتے، اسی لیے کہا تھا نہیں کھلا سکتے. سلیمان فوراً سجدے میں چلے گئے، کہا پروردگار یہ تیرے بس کا کام ہے، ہمارے بس کا کام نہیں ہے. میں نے کوشش کی تھی، I tried my best، لیکن میں نہیں کر سکا. تب سمجھ میں آیا رازق کون ہے؟ نہ تم رازق ہو، نہ وہ رازق ہے، نہ وہ رازق ہے. وہ دیتا ہے. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. یاد کر لو اس کو، یاد کر لو. جو صبح میں اٹھ کے اردو میں بولو، انگلش میں بولو، گجراتی میں بولو، جو زبان آتی بولو. یہ ایک لائن ہے، یاد کر لو مجلس کی، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے رزق کو تو نے اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. اگر میرا رزق بندوں کے ہاتھ میں ہوتا، میلبرن میں سب بھوکے مر جاتے، دنیا میں سب بھوکے مر جاتے. یہ رزق کی برکت کے لیے شہزادی کونین کا واسطہ دے کر اور 9 امام بی بی کا 9واں فرزند، 8واں فرزند محمد تقی جواد علیہ السلام، امام کا نام محمد ہے لیکن لقب جواد ہے. رزق کے لیے اللہ کے رسول اور شہزادی سے روایت کے رزق کے لیے جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے. جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت ہی اس امام کی ہے. رزق کے لیے اس امام سے بہتر کوئی واسطہ نہیں، اس سے بہتر کوئی واسطہ نہیں. روزانہ 9 امام کا واسطہ دے کر تم رزق کے لیے دعا کرو. ان کو ان کی دادی فاطمہ کا واسطہ، مظلوم بی بی فاطمہ کا واسطہ دو. بولو کہ آپ کو آپ کی مظلوم دادی کا واسطہ. ہر امام کو مظلوم دادی کا واسطہ دو. مولا حسن سے لے کے زمانے کے امام تک یہ بولو، یا فرزند مظلوم بی بی زہرا، آپ میرے رزق کے دروازوں کو کھول دو.